أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 51 تا 54۔ اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، لہٰذا ان کا قصہ چھوڑو، وہ ایک خاص وقت تک اپنی اسی مدوشی میں پڑے رہیں گے۔ رسولوں کو پاکیزہ اشیاء کھانے کا حکم۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا کھانا شریعت نے حلال قرار دیا ہو اور انہیں حلال ذرائع سے ہی حاصل کیا گیا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے مرغی بذات خود حلال چیز ہے، مگر جب یہ چوری کی ہوگی تو حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سود یا دوسرے ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال حرام تصور ہوگا۔ کسب حلال اور حرام سے پرہیز اس قدر اہم حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال سے پہلے ذکر فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہو تو اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں تفصیل کے ساتھ احادیث بیان ہو چکی ہیں۔ تو اگر کسی نے کسب حلال میں حرام کی آمیزش کی ہو تو اسے میں خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے اعمال میں اللہ کی رضامندی اور خلوص کا حصہ کتنا تھا۔ اس خطاب کا روح سخن عام لوگوں کی طرف بھی ہے، انبیاء کی طرف بھی ہے، سب کی طرف۔ امت واحدہ کا مفہوم، امت سے مراد ایسا گروہ ہے جو ہم عقیدہ اور ہم خیال ہو۔ اس سے مراد انبیاء کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، ان پر ایمان لانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لہذا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے۔ اور یہ دنیا دارالامتحان ہے، مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ ہونا پڑے گا، اور جو اعمال وہ کرتا رہا اس کے متعلق اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ کسب حرام سے مکمل اجتناب کرنا ہے، یعنی کسی صورت میں بھی دوسرے کے حقوق یا اموال پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ پھر اگلی آیات میں دین کے اصول 4 اور فرقے سینکڑوں، یعنی اصول دین میں جو چند موٹی موٹی باتیں شامل تھیں، کسب حلال اور اللہ کی عبادت وغیرہ، وہ تو بیان کر دیں، مگر لوگوں نے انہی اصول دین میں اختلاف کر کے سینکڑوں فرقے بنا ڈالے۔ مثلا پہلی شق توحید ہی کو لے لیجئے، اس کے مقابلے میں شیطان نے شرک کی 20 نئی قسمیں ایجاد کر کے لوگوں کو اس راہ پر ڈال دیا۔ بعض لوگوں نے کسی شخص کو، کسی نبی کو یا کسی فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ بعض لوگوں نے حلول کا عقیدہ بنا لیا۔ بعض نے پتھروں، درختوں، مویشیوں، ستاروں، جن بھوتوں اور آستانوں سے خود کو وابستہ کر دیا اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے لگے اور ان سے مرادیں مانگنے لگے۔ بعض نے کہا کہ فلاں ہستی اللہ کے نور میں سے جدا شدہ نور ہے۔ کئی ہستیوں کو اللہ کے علاوہ عالم الغیب اور حاضر ناظر تسلیم کر لیا گیا، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں وہ بندوں میں ثابت کرنا شروع کر دی۔ بعض لوگوں نے سفارش کے عقیدے گھڑ لیے کہ اگر فلاں حضرت کی بیعت کر لی جائے تو وہ سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے۔ نصارہ نے کفارہ مسیح کا عقیدہ گھڑ لیا۔
بعض پادری حضرات اس دنیا میں ہی لوگوں سے رقوم بٹور کے ان کے لیے معافی نامے جاری کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اگر فلاں حضرت کے بہشتی دروازے سے اس کے عرس کے دن اس کے نیچے سے گزرا جائے تو یقیناً نجات ہو جائے گی۔ یہ سب سستی نجات کے عقیدے لغو اور باطل ہیں، اور قرآن نے ایسے عقائد رکھنے والوں کو آخرت کا منکر یعنی کافر قرار دیا ہے۔ پھر حلال و حرام کا تفصیل سے بیان ہوا، اس میں بھی لوگوں نے افراط و تفرید کی راہیں پیدا کر لی۔ کچھ مشائخ اور صوفیہ نے تو اپنے اوپر حلال اشیاء کو حرام قرار دے دیا، اور بعض نے حلال و حرام کی تمیز ہی ختم کر دی۔ جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا انہوں نے حلال ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے علماء اور مشائخ اور مزاروں کے مجاوروں نے حلت و حرمت کے اختیار خود سنبھال لی۔ پھر اس کے بعد عمل صالح کی بات ہوئی، اور یقیناً عمل صالح وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے۔ لیکن لوگوں نے اپنے اماموں کو، اپنے پیروں کو، فقیروں کو نبیوں کا درجہ دے دیا، اور رسول کی اتباع کی بجائے ان کی اتباع کرنے لگے۔ اب ان چاروں اصولوں میں ترمیم کر کے، افراط و تفرید کر کے، جو لوگ در حقیقت ایک ہی امت تھے وہ سینکڑوں اور ہزاروں فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور اپنے علاوہ دوسرے فرقوں کو دوزخ کا ایندھن سمجھتا ہے۔ حالانکہ اصولی تعلیم آج بھی موجود ہے، رائے حق موجود ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ جو لوگ فرقہ اور تعصب سے بالا تر ہو کر رائے حق کو تلاش کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ رائے حق کوئی چھپی ہوئی چیز ہے کہ جس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسے متعصب اور ہٹ دھرم لوگ ہیں جو راہ راست کی طرف آنا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے حال میں مست اور مگن ہیں، انہیں ان کے حل پر ہی رہنے دیجیے، ایک وقت آنے والا ہے جب انہیں پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل ہدایت نصیب فرمائے اور تمام لوگوں کو اللہ ہدایت پر قائم رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔